عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن بیوقوف کی اصلاح سے عاجز آ گیا ہوں۔ عبادت کے غرور اور تکبر سے گناہ کی شرمندگی بہتر ہے۔ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو تو دیکھتا ہے، مگر اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا۔ جس کے دل میں کسی انسان کے لیے نفرت ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے خدا سے محبت ہے، تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، کیونکہ خدا کے بندوں سے محبت ہی خدا سے محبت ہے۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ خداوند کریم اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے اور راست باز اور بدکار دونوں پر مینا برساتا ہے۔ کسی کی عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ جب کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی چیز نہیں، اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رب، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں، تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا اس سے زیادہ واجب ہے۔ پاک نفس آدمی شہرت میں عورتوں سے زیادہ شرماتا ہے۔ جاہل کا دنیا میں مشغول ہو جانا برا ہے، لیکن عالم کا دنیا میں مشغول ہو جانا اس سے بھی برا ہے۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ بد ہے، لیکن بوڑھے لوگوں کا گناہ کرنا بدتر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اور فرعون اور قارون کی میراث مال ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اس قابل نہیں کہ ان سے دل لگایا جائے، اس لیے کہ جو فانی چیزوں میں مشغول ہو گیا وہ باقی رہنے والی چیزوں کے ساتھ محروم رہ جائے گا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ خبردار، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ کم درجے کا مسلمان بھی خدا کے یہاں بسا اوقات بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ علماء اللہ تعالیٰ کی دشمن ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں، اور وہ امراء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ بری صحبت سے تنہائی، اور تنہائی سے علماء کی صحبت بہت بہتر ہے۔ نماز کو سجدہ سہو پورا کرتا ہے، روزوں کو صدقہ پورا کرتا ہے، حج کو فدیہ قربانی پورا کرتا ہے، اور ایمان کو جہاد پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا ہی ہوگا جتنا علم ہے، اور اس سے بے خوفی اتنی ہوگی جتنی آپ کے اندر جہالت ہے۔
ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ مانگنے والے کا حق ہے کہ اسے جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص زبان پر شکایت نہیں لاتا، وہ خوشگوار زندگی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اور تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ جو لذتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، آنکھ بند کر لو تو ان آفات سے محفوظ رہو گے۔ مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے، اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو، وہ رونے والوں پر رحم کیا کرے۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ اللہ کی مخلوق سے تکلیف کو دور کر اور خود پر اٹھا لے، یہ حقیقی سخاوت ہے۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ اسے اپنے عمل پر اعتماد ہو۔ جب تجھ سے کوئی نیکی چھوٹ جائے تو اس کو پا لے، اور اگر کوئی بدی تجھے آ گھیرے تو اس سے بچ جا۔ دین کا طالب عمل میں زیادتی کرتا ہے، اور دنیا کا طالب علم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ بزرگ بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے، اور جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑنا، اور مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا محبت بڑھاتا ہے۔ خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حالت سے۔ ہنسنے سے عمر کم ہوتی ہے، اور تمہارا روب ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی کے بدلے نیکی حق کی ادائیگی ہے، اور بدی کے بدلے میں نیکی کرنا احسان ہے۔ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت، اور لوگوں سے کم ملنا عافیت ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی، اور موت سے پہلے بڑھاپا غنیمت شمار کر۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے، وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہوتا ہے۔ خلیفہ اس وقت گیہوں کی روٹی کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ رعایا میں ہر ایک کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے۔ اپنے زیر کفین لڑکیوں کو بدصورت اور حقیر مردوں کے پلے نہ باندھو، وہ تمہاری طرح اچھے ساتھی پسند کرتی ہیں۔ انسان اپنے نماز اور روزے سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ بدکاری کی کثرت زمین میں فساد یعنی زلزلہ آتا ہے، اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط پڑتا ہے۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اسی قدر اس سے بے رغبت ہو گیا۔ حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دوزخ کو مانتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اپنا بوجھ مخلوق پر نہ ڈالو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ حیرت ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو موت کو سچ مانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ تعجب ہے اس پر
جو دنیا کو فانی جاننے کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا میں ہوتے ہوئے ہنسنا اس سے بھی عجیب ہے۔ امیر کے 1,00,000 روپے خرچ کرنے سے فقیر کا 1 روپیہ خرچ کرنا بہتر ہے۔ جو اپنا جوتا خود گاٹ لیتا ہے، کپڑے خود دھو لیتا ہے، غلام کی عزت کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہے۔ دوسروں کا بوجھ اٹھانا عابدوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ جو لوگوں کی برائی کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بڑا گناہگار ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے دین سے غفلت میں ہے، نہ کہ مفلسی میں۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ اے انسان، خدا نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت سب سے پہلے اپنی تدبیروں پھر اللہ کی مخلوق کی امداد سے عاجز آ کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے منہ پھیر لیتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں۔ بری بات کہنے والا 3 آدمیوں کو زخمی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، اور تیسرا جو اس کی برائی سنتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا دنیا کی جنت ہے۔ بعض دفعہ جرم کو معاف کر دینا مجرم کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ دنیا تجھ کو گناہگار جانے اس کی نسبت کہ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک ریاکار ہو۔ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے یہ سمجھے کہ وہ لوگ نجات پانے والے ہیں اور اپنے متعلق یہ سمجھے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھتا اسے کچھ کہہ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔